ہلو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے، محرم کا مطلب کیا ہے، محرم کیوں لوگ مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام کا دشمن یزید عراق کا بادشاہ تھا جو پوری دنیا کے انسانیت کا دشمن تھا۔ محمد مصطفیٰ کے نواسے امام حسین نے جب یزید کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تو یزید نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت حسین اور پریوار، بڑے بچے، مہیلاؤں کا قتل کر دیا گیا۔ جب قتل ہوا تب اسلام کا پہلا مہینہ یعنی کہ محرم کا مہینہ تھا اور تاریخ اسلامی کیلنڈر انوسار 10 تاریخ تھی۔ اسی کارن اسلام کے ماننے والے نئے مہینے کو نئے سال کے روپ میں نہیں مانتے، ساتھ ہی اس مہینے کو غم اور دکھ کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں محرم میں جلوس بھی نکالا جاتا ہے، اس جلوس میں خونی منظر کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کربلا کی جنگ میں شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے مسیحا سنا جاتا ہے جو اتنا غمگین ہوتا ہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو بھر دیتے ہیں۔ اس دن مسلم بھائی تعزیہ بھی مناتے ہیں اور تعزیہ کا جلوس لے کر اپنے آس پاس کے چھیتر میں جو کربلا ہوتا ہے وہاں پر لے جا کر تعزیہ کو دفن کر دیتے ہیں، اور یہ محرم کے 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ وہی شیعہ لوگ تعزیہ کے ساتھ اپنے آپ کو کوڑے مارتے ہیں اور اپنے آپ کو لوہان کر کے محرم کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام میں محرم مہینے کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے اس دن روزہ رکھنے والے کو 30 روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی 30 دن سچے من سے روزہ رکھتے ہیں تو اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ رکھنا اسلام میں فرض تو نہیں ہے، لیکن اس روزے کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ کربلا کی جنگ سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی۔ کربلا کی لڑائی میں ایک طرف محمد صاحب کے نواسے جگر کے ٹکڑے امام حسین کے ساتھ تھے۔ بادشاہ یزید اور اس کی پوری فوج تھی۔ طاقت اور جرم کر پایا تھا۔ اس لڑائی میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ شہادت کیول اسلام کے ماننے والے کے لیے نہیں تھی ورنہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔